السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ جیسا تیسا ہمارا پہلا امتحان گزر گیا اور عنقریب انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تاریخ دراصل شوکت استاد کا پیریڈ ہے، لیکن کسی وجہ سے جو ہے مجھے یہ پیریڈ پڑھانا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ جب تک کہ بچے یہاں نہیں آ جاتے، جب تک کہ میں آن لائن یہ سبجیکٹ پڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو پچھلے سبق میں جو ہے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ سبق باقی رہ گئے تھے، اس لیے مکمل ہم لوگ نہیں کر پائے، مگر جو ہے اگر صحیح سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، پورا مکمل کرتے سلیبس، تو اس میں جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، جو کہ بارش کا تھا، مطلب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور نوح علیہ السلام اپنی کشتی تیار کرتے، اس میں مومنین جو رہتے ہیں، ایمان رکھنے والے جو لوگ رہتے ہیں، سب داخل ہو جاتے ہیں اس کشتی میں، اور کچھ نہیں، جتنے بھی اقسام ہوتے ہیں حیوان کے، جانور وغیرہ کے، سب نر اور مادہ سب کو اس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کشتی روانہ ہو جاتی ہے، اور کئی دنوں تک کشتی جو پانی پہ چلتی ہے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی جو پہاڑ ہے وہاں پہ جو ہے جا کے رکتی ہے، پھر سب لوگ اترتے ہیں، پھر ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مختصراً جو ہے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اس جو پورشن ہے یہ والا، اس کے اندر نا اہم جس چیز کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ العاصفہ، عاصفہ کا معنی آندھی۔ تو آندھی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ہے پانی کا عذاب آیا تھا، اس طرح جو ہے نا آگے جو قوم آ رہی ہے اس کے اوپر ہے نا آندھی کا عذاب آئے گا، اس لیے العاصفہ ادھر نیچے باہر مطلب اوپر ہی بتا دیا گیا۔ بعد نوح علیہ السلام کے بعد کا قصہ، بارک اللہ تعالیٰ نے برکت دیا فی ذریۃ نوح علیہ السلام کی جو اولاد باقی تھی نا، وہ ختم ہونے کے بعد کیا بولتے ہیں، بارش کا پانی جو تھا، پانی ختم، کیا بولتے اس کو، جو بھی پانی بھر گیا تھا پوری دنیا میں، وہ ختم ہونے کے بعد جب سب اترے تھے، تو جو نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں حام، یافیث وغیرہ وغیرہ تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ فانتشرت فی الارض، تو وہ لوگ زمین میں پھیل گئے، ان کی اولاد جو تھی زمین میں پھیل گئی۔ وکان منہا، پھر اس سے ہوا امتن، ایک امت پیدا ہوئی، یعنی ان کی اولاد جو ہے بڑھتی گئی تو ایک امت تیار، ایک قوم تیار ہو گئی۔ یقال لہا عاد، اس قوم کو کیا کہا جاتا ہے، عاد کہا جاتا ہے، اس قوم کا نام کیا ہے، عاد، ٹھیک ہے۔ وکانوا رجالا اقویاء، اور وہ جو لوگ جو تھے نا اس قوم میں، وہ وکانو تھے، وہ لوگ تھے رجالن، آدمی لوگ تھے، اقویاء، بہت زیادہ قوی جمع اقویاء، بہت زیادہ قوی یعنی طاقتور بہت۔ اجسامہم، ان کا جو جسم تھا نا، کأنہا، جیسے کہ وہ گویا ہو، من حدید، لوہے کا بنا ہوا ہو، اتنا مضبوط ہو، اتنے مضبوط رہتے تھے۔ یغلبون کل واحد، ہر ایک پر وہ لوگ غلبہ پا جاتے تھے، ہر ایک سے جیت جاتے تھے وہ لوگ۔ ولا یغلبہم احد، لیکن ان کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا۔ ولا یغلبہم، ان پر غالب نہیں ہوتا تھا، یا ان سے جیتتا نہیں تھا، احد، کوئی بھی نہیں جیتا تھا، اتنے طاقتور تھے وہ، تو کوئی دوسری قوم آتی تو ان سے جیت نہیں پاتی۔ ولا یخافون احدا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ولا یخافون، وہ نہیں ڈرتے تھے، احدا، کسی سے بھی۔ ویخافہم کل واحد، لیکن ان سے ڈرتے تھے کل واحد، ہر ایک انسان، ہر ایک لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ وبارک اللہ لعاد، اور اللہ تعالیٰ نے عاد کو جو ہے نا، علیہ السلام، ایسے مطلب ہو جاتا ہے کبھی کبھی، بچوں سے بھی ہو جاتا ہے، عاد علیہ السلام بول دیتے ہیں، لیکن غلط ہے۔ عاد جو ہے ایک قوم ہے، وہ نافرمان قوم ہے، آگے بتایا جائے گا۔ وبارک اللہ لعاد، اللہ تعالیٰ نے عاد کو جو ہے بہت برکت دیا، فی کل شیء، ہر چیز میں، فی کل شیء، کل منع ہر، شے یعنی چیز، ہر چیز میں۔ فکانت ابل عاد، تو عاد جو قوم ہے نا، اس کا جو
ایبل تھا نا، اونٹ وغیرہ جو تھے نا، وغنموہا، اور ان کی جو بکریاں تھیں، تملأ الوادی، پوری وادی بھر جاتی تھی ان سے، جتنی وادی، جتنی جگہ ہے سب پوری بھر جاتی تھی، اتنے زیادہ تھے، مطلب اونٹ اور بکریاں اتنے تھے۔ وکانت خیل واد، اور عاد جو قوم ہے اس کے جو گھوڑے وغیرہ تھے، خچر وغیرہ تھے، تملأ المیدان، میدان میں بھر جاتے تھے، اتنے سارے تھے۔ وکانت اولاد عاد، عاد جو قوم ہے ان کی جو اولادیں تھیں، تملأ البیوت، وہ گھر میں بھر جاتے تھے، یعنی اولاد بھی بہت تھی اور جانور بھی بہت تھے۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبْلُ عَادٍ، جب عاد قوم کی جو ابل تھی، مطلب اونٹیں تھیں، اور ان کی جو غنم تھی، وہ جب نکلتے تھے نا، إِلَى الْمَرْعَىٰ، چراگاہ کی طرف، یعنی جہاں پہ چرنے کی جگہ ہوتی، وہاں پہ جب نکلتے تھے، کان لها منظر جمیل جدا، کان لها، تو ان کو ہوتا تھا، منظر جمیل جدا، وہاں پہ ایک خوبصورت منظر ہوتا تھا، منظر یعنی دیکھنے کی چیز، جمیل یعنی خوبصورت، جدا یعنی بہت، تو وہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا، بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا وہ، ہاں۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ، اور جو صبح میں بچے نکلتے تھے، اطفال یعنی بچے گھر سے نکلتے تھے، یلعبون، کھیلنے کے لیے یا کھیلتے ہوئے، کان لهم منظر جمیل جدا، تو ان کے نکلنے سے جو ایک منظر، بہت خوبصورت منظر پیدا ہوتا تھا، سب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل کے کھیلتے ہیں، بہت سارے بچے، تو اچھا لگتا ہے نا، تو ایسے خوبصورت منظر پیدا ہوتا تھا۔ وہ کانا تھا ارض عاد، عاد کی جو زمین تھی نا، عاد قوم کی جو زمین تھی، کانا ارضا جمیلۃ، وہ بہت خوبصورت زمین، جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے بہت خوبصورت زمین تھی، خضراء، ہری بھری تھی، خضراء یعنی ہری بھری، فیہا بساتین، ان کی زمین میں تھے بہت سارے بستان تھے، بہت سارے گارڈنز تھے، وعیون کثیرہ، بہت سارے چشمے بھی تھے، پانی کے چشمے خوبصورت خوبصورت، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔